دہشت گردی میں پاکستان کا موقف ہمیشہ سے واضح اور دو ٹوکرا جسے دنیا نے تسلیم کیا۔ شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس کا جاری اعلامیات۔ پاکستان کے دہشت گردوں کے حوالے سے موقف کی تائید۔ کہا گیا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں دور معیار کو کسی صورت قبول نہیں کیا جا سکتا۔ دہشت گردوں کی سرحد پار نقل و حرکت سمیت دہشت گردی کے تمام پہلوؤں کا مقابلہ کیا جائے۔ جعفر ایکسپریس اور فوجدار میں بس پر حملے سمیت دیگر دہشت گردی واقعات میں بھارتی کردار کو شواہد کے ساتھ ثابت کیا۔ پاکستان نے پہلگام واقعے پر بھارت کو آزادانہ تحقیقات کی پیشکش کی تھی، جس کا جواب آج تک نہیں دیا گیا۔ افغانستان اور پائیدار امن کے لیے تمام نسلی سیاسی گروہوں کے نمائندوں کی شمولیت سے حکومت قائم کی جائے گی۔ Those who have long used terrorism for advancing their political interest must know that the world no longer buys this fictitious narrative. سیاسی مفاد کے لیے ریاستی دہشت گردی کرنے والے اپنی حرکتوں سے باز رہیں۔ جعفر ایکسپریس حملے میں بیرونی ہاتھ ملوث ہونے کے شواہد ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا شنگھائی تعاون تنظیم کی سربراہی اجلاس سے خطاب۔ کہا دنیا اب بعض ممالک کے دہشت گردوں کے بیانی پر یقین نہیں رکھتی۔ کچھ ممالک نے دہشت گردی کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ افغانستان میں امن خطے میں استحکام کی ضمانت ہے۔ چند ماہ کے دوران خطے میں افراتفری دیکھی گئی۔ غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ہمیں 3 دریاؤں میں سیلابی صورتحال سے جانی و مالی نقصان اٹھانا پڑا۔ پاک فوج کے ہیلی کاپٹر کو چلاس کے قریب حادثہ، پائلٹس اور عملے کے ارکان سمیت 5 اہلکار شہید۔ شہداء میں پائلٹ میجر عاطف، کو پائلٹ میجر فیصل شامل، نائب صوبیدار مقبول، حوالدار جہانگیر، نائب عامر نے بھی جام شہادت نوش کیا۔ ISPR کے مطابق ہیلی کاپٹر معمول کی تربیتی پرواز تھا۔ حادثہ فنی خرابی کے باعث پیش آیا۔ افغانستان میں خوفناک زلزلے سے تباہی، 800 سے زائد افراد جاں بحق، 28 زخمی، مزید ہلاکتوں کا خدشہ۔ صوبہ کنڑ اور ننگرہار میں رات گئے آنے والے شدید زلزلے سے کئی دیہات صفحہ ہستی سے مٹ گئے، درجنوں مکانات کو شدید نقصان پہنچا۔ افغان صوبے ننگرہار اور کنڑ میں درجنوں مکانات ملبے کا ڈھیر۔ امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق زلزلے کی شدت 6 ریکارڈ کی گئی۔ مرکز جلال آباد کے قریب، گہرائی 8 کلومیٹر تھی۔ متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں جاری۔ طالبان حکومت کی بین الاقوامی امدادی تنظیموں سے فوری مدد کی اپیل۔ بھارتی آبی جارحیت کے بعد پنجاب کے دریاؤں میں سیلاب نے بڑی تباہی مچا دی۔ سیلاب سے ہلاکتوں کی تعداد 35 ہو گئی۔ دریائے راوی اور ستلج کی موجوں نے تباہی کی نئی داستانیں رقم کر دی۔ حفاظتی بند بھی سیلابی ریلوں کی نظر ہو گئے۔ کئی دیہات زیر آب، ہزاروں ایکڑ فصلیں تباہ۔ ملتان میں سیلاب متاثرین کے لیے خیمہ بستی قائم۔ ننکانہ صاحب میں راوی میں ہیڈ لوکی کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب، متعدد دیہات اور فصلیں زیر آب۔ چیچا وطنی میں سیلاب ریلے نے ہر طرف تباہی مچا دی، فصلیں تباہ، مکانات زمیں بوس۔ لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کے لیے ریسکیو آپریشن جاری۔ منچن آباد میں بھی دریائے ستلج کے پانی نے درجنوں علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ حفاظتی بند ٹوٹنے کے باعث سینکڑوں آبادیاں ڈوب گئیں۔ دریائے راوی، ستلج اور چناب میں شدید سیلابی صورتحال، 2200 سے زائد موضوعات متاثر۔ مجموعی طور پر 23,83,000 لوگ بھی متاثر ہوئے۔ PDA میں سیلاب کے باعث ہونے والے نقصانات کی رپورٹ جاری کر دی۔ ریلیف کمیشن پنجاب کے مطابق سیلاب میں پھنسے 9,18,000 لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔ بھارت کی طرف سے سیلابی ریلا جو ہے وہ جب چھوڑا گیا
تو وہ یقیناً ایک ایکسٹرا آرڈنری سرکمسٹانسز تھے. جتنی تیزی سے پانی آ رہا تھا, جو پانی کا فلو تھا, اس میں جو ہے انسان جانور کسی کا بھی بچنا ممکن نہیں تھا. وزیر اطلاعات پنجاب عظمت بخاری کا کہنا ہے کہ بھارت نے پاکستان کو دریائے ستلج میں پانی چھوڑنے سے متعلق آگاہ کر دیا. بھارت کی جانب سے پانی چھوڑنے سے غیر معمولی صورتحال پیدا ہوئی. سیلاب سے 2200 سے 2500 تک دیہات متاثر ہیں. انسانی جانوں کے ساتھ ساتھ مویشیوں کو بھی بچایا جا رہا ہے. موجودہ سیلاب کو ماہرین نے سپر فلڈ قرار دیا. ساہیوال, ملتان, جھنگ سمیت دیگر علاقے ہائی الرٹ پر ہیں. حکومت پنجاب متاثرین کی بحالی تک انہیں تنہا نہیں چھوڑے گی. تھرمل ٹیکنالوجی اور ڈرونز کے ذریعے سینکڑوں لوگوں کو ریسکیو کیا گیا. یہ سیاست اور گندے پروپیگنڈے کا وقت نہیں ہے. سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے پاک فوج کا ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن اٹاری ہیڈ سلمان کی, رینانہ خورد, جندراکا, اوکاڑا اور ساہیوال میں امدادی کارروائیاں جاری. سینکڑوں افراد مویشیوں کی محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا. سیلاب زدہ علاقوں میں فری میڈیکل کیمپس بھی قائم. جھنگ, چنیوٹ اور گردنواں میں سیلاب میں پھنسے لوگوں کو کشتیوں کے ذریعے محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا. ترمیموں کے مقام پر 5,50,000 کیوسیک کا ریلائی. یعنی شدید سیلاب ہے, گڈو تک پانی پہنچنے میں 2 دن لگیں گے. وزیر اعلیٰ سندھ کی پریس کانفرنس. کہا موسمیاتی تبدیلی ایک حقیقت ہے, تسلیم کرنا ہے کہ بہت خطرناک ہے. مشکل وقت میں سندھ کے لوگ پنجاب کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. ہم سب سے پہلے انسانی جان کو بچانے کی کوشش کریں گے. دوسرے نمبر پر مویشیوں اور بیراجوں کو محفوظ کیا جائے گا. دریائے سندھ کے ہر بند پر کوارٹر میل کے فاصلے پر نگرانی کی جا رہی ہے. ہر کوارٹر میل پر قائم پوسٹ پر 16 افراد بند کی نگرانی کے لیے موجود ہیں. مامور افراد کسی بھی ہنگامی صورتحال میں فوری آگاہ اور کارروائی کریں گے. کوئی مخالف مجھ پر ایک الزام بھی نہیں لگا سکتا. میں اپنی وزارت کو جوتی کی نوک پر رکھتا ہوں. میری نظامت میں کراچی 12 بہترین شہروں میں شامل تھا. میں نے اس شہر پر اپنا خون پسینہ دونوں لگایا. سوائے قندھار کے پورے افغانستان میں پولیو کے قطرے پلائے جاتے ہیں. کراچی میں 27,000 گھروں نے پولیو کے قطرے پلانے سے انکار کیا. ہمیں تو آپ ایجنٹ کہہ دو. کیا افغان طالبان بھی بیرونی ایجنٹ ہیں؟ پولیو سے بچاؤ کی ویکسین سے متعلق غلط فہمیوں کا خاتمہ ضروری ہے. اسرائیل کا غزہ پر زمینی اور فضائی حملوں میں اضافہ. 24 گھنٹے میں مزید 90 فلسطینی شہید, 421 زخمی ہوئے. اسرائیل کی جبری قحط سے مزید 7 فلسطینی جان سے گئے. جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 339 ہو گئے. اور آخر میں جانی کہ 3 ملکی سیریز. آج افغانستان اور UAE آمنے سامنے ہوں گے. میچ پاکستانی وقت کے مطابق رات 8 بجے شروع ہوگا. قومی ٹیم افغانستان کے خلاف اپنا میچ کل کھیلے گی.